اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ایک بنا کر اور اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے اور مجھ سے سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ عرش الہی کس چیز پر تھا۔ دیکھیں یہ پروفٹ سیریز چل رہی ہے، آپ لوگوں کو ایک ویڈیو مل چکی ہوگی کہ زمین اور آسمان کب بنایا گیا، کتنے دنوں میں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کتنے دنوں میں بنایا۔ تو یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا۔ اگر پھر بھی نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ زمین و آسمان جو ہے نا یہ پانی پر تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پانی پر تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ایک بنا کر اور اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے متعلق یہ سیریز ہے، اور اس کا نام بھی میں نے پروفٹ سیریز رکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو کافی بینیفٹس ملیں گے، اس کے کافی نالج ملے گی، اور کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ اس پر ایک سیریز بنائی جائے۔ دیکھیں نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی پیشی پہنچاتے ہیں، اور کسی بھی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو آگے بھی بتاؤں گا کہ انبیاء کو، ایک نبی کو، یعنی کہ اگر ہم مانتے ہیں کوئی بھی نبی ہے اسے ہم مانتے اور دوسروں کو نہیں مانتے، تو اس میں کافی آگے جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں آگے یہ بتاتا ہوں ویڈیو میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف خدا کو ہی معلوم ہے، اور نبوت عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ اعزاز بخشا۔ اب نبی اور رسول میں لوگ مجھ سے فرق پوچھتے ہیں، نبی اور رسول میں فرق میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، ٹھیک ہے، رسول اسے کہتے ہیں، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور نبی جو ہیں ہر پیغمبر کو کہتے ہیں خواہ ان کو نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، یا کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ مسلمانوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، جو میں بات کر رہا تھا وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اس کو بہت اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم گناہ میں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کر رہے ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے، ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں ہے۔ میری ویڈیوز جو یہ ہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور پروفٹ سیریز جسے میں نے کہا گیا کہ یہ بہت آپ کو نالج دے گی، اس لیے یہ ویڈیوز ساری ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہیں۔ مسلمانوں کو انبیاء اکرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض نہ سمجھ مسلمان جو ہے وہ عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ دیکھیں قرآن پاک سے بھی میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے، میں جیسے کہ بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ ترجمہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب قرآن پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، جیسے کہ قرآن پاک سے پہلے تو جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ جو دوسری کتابیں تھیں، ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کو سچا سمجھے اور سب کی رسالت و نبوت کا اقرار کریں، اور ان کے منصب نبوت میں تفریق نہ کریں۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا اس میں بہت ساری وہ بات کر دیتے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ وہ آخری نبی ہے، اور پھر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت تک جاری رہے گی نا، یعنی کہ ان کی نبوت کا، یعنی کہ ہم امتی ہیں اور ان کی ہی اس میں چل رہے ہیں ہم۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک اور آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں،
اگر میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، اگر کوئی بھی بندہ کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانتا، یعنی کہ وہ مانتا نہیں ہے کہ یہ بھی نبی ہیں، جیسے کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے جس سے نبوت عطا فرمائی جس بھی نبی کو، تو اگر کوئی بندہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے تو اس نے گویا تمام انبیاء کا انکار کیا، اور دیگر جیسے تمام انبیاء کا منکر کافر ہے نا، ویسے ہی ایک نبی کا بھی منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ میں آپ کو قرآن پاک میں جو بات ہے، میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ پر ختم کیا۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ترجمہ۔ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ زمانے میں خدا کی طرف سے اترا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا، وہ بلا تفریق سب کو حق مانے، اور ایک مسلم فرما بردار کا یہ شیوا نہیں ہے کہ خدا کے بعض پیغمبروں کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ اب آخر میں دیکھیں نا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ اسلام کی حقیقت بتا دی اور آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی پر برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا راودار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک کتاب یا نبی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ الہند سے جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس سے لیا گیا یہ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جن پیغمبروں کا ہمیں علم نہیں ہے اور ان پر بھی، اور جن کا علم ہے ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورہ مومن آیت نمبر یہ 74 ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اس آیت کریمہ میں صاف بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کچھ انبیاء کا تو قرآن میں ذکر ہے، بہت سے انبیاء کے نام بھی معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں اگر بات کی جائے تو میں آپ کو کچھ انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں ذکر ہیں ان کے میں بتا دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسیع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، نالجبل ہوگی، اور آپ لوگوں کو کافی معلومات ملے گی۔ یہ ہماری پروفٹ سیریز چل رہی ہے، اس میں آپ لوگوں نے ساتھ رہنا ہمارے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو یعنی کہ بوریت لگ رہی ہو، آپ لوگ کچھ سمجھ آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو، کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہو کچھ نہیں آ رہی ہو، لیکن اگر غور سے سنیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو جائے گا۔
انشاءاللہ۔ اور آگے کی ویڈیو تو بہت زیادہ، آگے کی ویڈیو جو ہے انبیاء علیہ السلام کی واقعات پر ہے، ان کی یعنی کہ ان کی زندگی سے متعلق ہے کہ وہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ ابھی سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے متعلق ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، نیکسٹ ڈے اپلوڈ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔